السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. کانپتا ہے دل میرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل میرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ صدر علی وقار، مہمانان نظام اور عزیز طلبہ، اس مسابقتی اجلاس کے موقع پر میرا موضوع ہے بابری مسجد کا انہدام انڈین مسلمانوں کے نام ایک چیلنج۔ اس لیے آج میں کسی سرکش ماحول، باغیانہ فضا اور گھٹیا سوچ کی پرواہ کیے بغیر باطل کے خلاف حقیقت بیانی سے کام لینا چاہوں گا۔ محترم سامعین، پرست عناصر 45 سال تک بابری مسجد کی تخریب کاری اور اس میں مورتیاں داخل کر کے اس کے تقدس کی پامالی کرتے رہے۔ پرست عناصر 45 سال تک بابری مسجد کی تخریب کاری اور اس میں مورتیاں داخل کر کے اس کے تقدس کی پامالی کرتے رہے۔ انہدام سے تقریباً 6 سال پہلے ہی سے کھل کر انڈیا کے بزدلوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بابری مسجد توڑ کر رام مندر بنائیں گے۔ اس طرح سے لگاتار ڈھو کر مسلمانوں کے جذبات کو للکارتے رہے کہ مسلمانوں رام مندر بنانے دو ورنہ ہندوستان میں رہتے ہوئے 2 گز زمین کے لیے بھی ترسو گے۔ اس طرح مسلسل 6 سال میڈیا کے توسط سے دنیا اسلام کو چیلنج کرتے رہے کہ ہم بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لینا۔ بلاخر وہ دن بھی آ گیا کہ آسمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، زمین بھی بلا کر رونے لگی، درخت کے پتے مرجھا گئے، گلستان کے پھول اور کلیوں میں پسماندگی چھا گئی اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی ترجمان بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ سامعین، بابری مسجد کے رہتے ہوئے جب یہ معاملہ گرم تھا اور فرقہ پرست طاقتیں بابری مسجد کے وجود کو ختم کر ڈالنا چاہتی تھی، اس وقت بھی یہ قضیہ حکومت ہند اور ان لوگوں کے درمیان تھا جو نہ قانون کا احترام کرنا چاہتے تھے نہ حکومت کا احترام، بلکہ صرف اور صرف بابری مسجد کا انہدام چاہتے تھے۔ چنانچہ اپنی اسی گھٹیا سوچ اور منفی فکر کی تکمیل کے لیے ہمیشہ عدالت کی کنڈیاں کھٹاتے رہتے۔ بابری مسجد کی مسمار سے قبل حکومت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم 6 دسمبر کو ایودھیا کے مقام پر کسی پرندے تک کو پر مارنے نہیں دیں گے، مگر دنیا نے دیکھا کہ پرندے تو کیا، اقتدار اعلیٰ کے اشارے پر وہاں ظالم درندے بھی پہنچ گئے اور حکومت تماشا بنی دیکھتی رہی۔ عدالت کے ایوانوں سے صورتحال کو چھو کر تو رکھنے کا فیصلہ آنے کے باوجود 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ ایڈوانی اور اس کے اہلکاروں نے اپنی اس حرکت سے نہ صرف یہ کہ سیکولرزم کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی بلکہ ہندوستان کی بے مثال رواداری اور گنگا جمنی تہذیب کو فنا کر دیا۔ سامعین، بابری مسجد کو شامل کر کے بدبختوں نے اپنی لڑائی کا رخ خدا قہار و جبار کی طرف کر لیا ہے۔ شاید انہیں معلوم نہیں کہ رب کائنات کا پچھلی امتوں کے سلسلے میں طریقہ کار یہ رہا کہ جب کوئی قوم خدا کی سرزمین کو فتنہ و فساد سے آلودہ کرنا چاہتی ہے، جب کوئی قوم عداوت و سرکشی میں حد سے تجاوز کرنے لگتی ہے تو خدا پاک اسے ایک بار یہ ہلاک فرما دیا کرتے ہیں۔ مگر اس امت کے حق میں خدا عز و جل کا فیصلہ کچھ مختلف ہے، لیکن قہر الہی جب متوجہ ہوتا ہے اور خدا غیر و غضب جوش میں آتا ہے، فتنہ سے ابھرنے لگتا ہے، نافرمانی عام ہو جاتی ہے، انسانی خونریزی و صفاقی پر درندے بھی شرمانے لگتے ہیں، تو اپنے نافرمانوں اور باغیوں سے انتقام لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی حیرتناک مثال دنیا نے دیکھی کہ رب ذوالجلال نے کہیں زلزلے اور طاعون کے ذریعے انتقام لیا تو کہیں چچک کی ہوا پھیلا کر نافرمانوں کو مبتلا عذاب کر دیا۔ شمع محمدی کے پروانوں، تم ہی اظہار و قربانی اور عزم و حوصلے کے بہتر ہو، حق گو حق شرائط تم ہی تھے جس نے قیصر و کسریٰ کے محل پر لرزہ طاری کیا تھا، تم ہی اور طاقت اور ایک امبر ہو جس نے ایران اور روم جیسی طاقت اور سلطنتوں کی دھجیاں بکھیری تھی، تم ہی اور انقلابی ذہن انسان ہو جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ارتداد کے طوفان سے ٹکر لی تھی۔ مسلمانوں، تم اپنے روشن تاریخ کے اوراق کو دیکھو کہ مخالف تمہاری آمد سے کس قدر لرز جایا کرتا تھا کہ تمہیں سعد بن وقاص کے ذریعے میں بے
افغانستان کی فتح یابی کے لیے ہستہ کا جان دینے والا کمانڈر رشید کون تھا؟ اپنے سینے میں گولی بے کرنے والے ولی شبیر کون تھے؟ یہ تمہارے ہی اصحاب ہیں جن کے نشان قدم کو مشعلہ سمجھنا وقت کی اہم ضرورت ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ گجرات اور احمد آباد کے سرزمین میں تمہارے ہی ماں بہنوں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہو، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو نیلام کیا گیا ہو، دکان اور فیکٹری اور کارخانوں کو جلا کر بے نام و نشان کر دیا گیا ہو، ایسے نازک موڑ پر کہ ہم نے اتحاد کا دامن نہیں تھاما اور تم فروع اختلافات کو مٹا کر کلمہ واحدہ کی بنیاد پر اتحاد و یکجہتی کا ثبوت پیش نہ کر سکے تو شاید تاریخ پہ کوئی دوسرا موقع نہ دے۔ ابھی وقت ہے بیدار ہونے کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ ابھی وقت ہے صحیح فہم کا، تو ہمیں چاہیے کہ اٹھیں اور روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے ابھی سے مصروف عمل ہو جائیں۔ اس کے لیے اول جذبات سے بالا قطر ہو کر باطل کے خلاف حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مسلم قائدین سر جوڑ کر بیٹھے اور کوئی ایسا راہی عمل تیار کرے کہ مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی، تہذیبی اور ثقافتی پیچیدگیاں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بے وفاقی بھی دور ہو جائے اور ان کو کوئی سیاست کا بٹا ہوا مولا سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، وما توفیق الا باللہ۔